بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر قرآن مجید موجود نہ ہو، اور کوئی گھرانہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاں قرآن پڑھنے والے موجود نہ ہو۔ ایک بات کی جاتی ہے کہ قرآن نازل ہوا عربوں پر، اور اسے پڑھا مصریوں نے، اور اسے سمجھا بر صغیر والوں نے، لیکن قرآن کے ساتھ محبت اور قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اور 1400 سال سے یہ ربط اور یہ نظم اتنا شاندار ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی تقریب ہو اس وقت تک وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے۔ اور اس قرآن کا تعارف قرآن حکیم میں خود اللہ رب العزت نے کرایا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو سراسر روشنی ہے۔ یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور بھٹکتے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے امید کی ایک کرن ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو سیدھی دلوں میں اترتی ہے اور انسان کو عمل کے قالب میں ڈھال دیتی ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے، 1450 برس پہلے نازل ہوا، لیکن آج بھی قرآن پڑھنے والے کہتے ہیں، قرآن سننے والے کہتے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کا کلام آج نازل ہو رہا ہے، اور ہر دور میں ہر دور کے مطابق اپنے معنی بھی دیتا ہے اور اپنے مفاہیم بھی دیتا ہے۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ قرآن ہر دور کے لیے ہے، اور تا قیام قیامت قرآن ہماری ہدایت کا اہتمام اور بندوبست کرتا ہے، تو قرآن کو پڑھتے ہوئے موجودہ حالات کے اندر لگتا ہے کہ جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آج کے دور کو دیکھتے ہوئے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو آج ہم قرآن کے موضوع پر بات کریں گے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ہم قرآن سنیں گے بھی، اور ہمارے پاس لیکن بہت زبردست ایک پینل موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے چیئرمین جناب خورشید احمد ندیم صاحب۔ بہت شکریہ خورشید صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ خورشید صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور قرآن کے حوالے سے ان کا ایک بڑا زبردست قسم کا نقطہ نظر ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ قرآن معاشرے کے اندر جب تک عملی طور پر نہیں آتا تب تک آپ اسے قرآنی معاشرہ نہیں کہہ سکتے، اور وہ کیسے آئے گا یہ ہم خورشید صاحب سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری مجتبیٰ محمد بیگی صاحب۔ یہ ڈائریکٹر ہیں قرآن اکیڈمی کے، ایران سے تشریف لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال ملکہ عطا فرمایا ہے کہ قرآن بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جہاں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں قرآن کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی بھی بڑی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو بہت شکریہ قاری مجتبیٰ صاحب، خوش آمدید۔ اور ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں جناب مجید مشکی صاحب۔ یہ ڈائریکٹر ہیں ایران کلچرل کونسلیٹ اسلام آباد کے۔ بہت شکریہ، خوش آمدید یہاں پہ مجید مشکی صاحب۔ اور کیونکہ یہ ہمارے دونوں جو معزز مہمان ہیں یہ فارسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، تو ہم نے یہاں ترجمے کے لیے دعوت دی ہے جناب زہیر حسن صاحب کو۔ یہ مترجم کے فرائض سر انجام دیں گے۔ بہت شکریہ زہیر حسن صاحب۔ تو گفتگو کا آغاز میں خورشید صاحب آپ سے پہلے کرنا چاہوں گا۔ یہ خورشید صاحب بتائیں کہ قرآن ہماری زندگیوں میں ایک بنیادی حیثیت اس کو حاصل ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو حیثیت ہے وہ ہمیں پڑھنے کی حد تک تو دکھائی دیتی ہے۔ تقاریب کا آغاز بھی قرآن سے ہوتا ہے، شادیاں جب ہوتی ہیں سر پہ قرآن رکھ کے دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے، لیکن عملی زندگی میں قرآن اپنی معنویت جو معنی اس کے ساتھ موجود نہیں دکھائی دیتا۔ یہ ایک المیہ ہے، علامہ اقبال نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی، آپ نے بھی جیسے اپنی ابتدا میں اس پہ بات کی ہے کہ ای کتاب زندہ قرآن حکیم، واہ، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ تو یہ ایک ایسی حکمت ہے کہ جس کے اندر کوئی زوال نہیں ہے، بے شک۔ اور یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس لیے یہ اب تا قیامت انسانوں کے لیے ہدایت کیا منبع اور مرکز ہے۔ صحیح۔ بدقسمتی سے مسلم تہذیب کے اندر قرآن مجید کی تفہیم کے باب میں ایک بہت اچھی روایت جو موجود تھی وہ ہم اس کو نبھا نہیں سکے۔ صحیح۔ ہمارے مسلمانوں کی 3 بڑی زبانیں ہیں جس کے اندر یہ ساری حکمت گویا جمع ہو گئی ہے۔ ایک عربی زبان ہے، ایک فارسی زبان ہے، اور ایک اردو زبان ہے۔ صحیح۔ اب آپ جانتے ہیں کہ تینوں زبانوں کے ساتھ ہماری آشنائی کتنی رہ گئی ہے۔ ہم عربی نہیں جانتے، اس لیے قرآن مجید کے متن کو نہیں جانتے۔ صحیح۔ ہمیں جو کچھ سنایا جاتا ہے، جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے، ہم اسے قرآن سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کہ وہ اصل میں کتاب عمل ہے، ہمارے لیے ایک نسخہ شفا ہے۔
ہم یہ سمجھنے کے بجائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدت کا ایک محور مرکز ہے. صحیح. محض تلاوت کر دینے سے، چند آیات پڑھ لینے سے ہمیں وہ کچھ مل جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی تفہیم کی ضرورت نہیں رہتی. صحیح. قرآن مجید کا کہنا تو یہ ہے کہ ہدی للمتقین، یہ صحیح. تو متقیوں کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے. اب ہم ایک چیز کو جانتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہماری ہدایت کہاں سے آئے گی. صحیح. یہی وجہ ہے کہ ہمارے عقائد، ہمارے تصورات بعض کہانیوں پر مبنی ہو جاتے ہیں، بعض قصوں پر مبنی ہو جاتے ہیں، بعض سنی سنائی باتوں پر مبنی ہو جاتے ہیں، اور وہ جو قرآن کی مرکزیت ہے وہ ہم سے چھن جاتی ہے. صحیح. ہمارے ہاں جو فرقہ واریت پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں جو مسلکی تعصب پایا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق بہت کمزور ہے. صحیح. قرآن نے خود یہ کہا ہوا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقو. صحیح. تو جب آپ اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں جو قرآن مجید ہے اصل میں، تو پھر آپ تفرقوں میں بڑھ جاتے ہیں. آپ کا مرکز عقیدت و محور کچھ اور ہے، میرا مرکز عقیدت و محور کچھ اور ہے. تو اس کے نتیجے میں نہ تو امت کی مرکزیت قائم رہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز قائم کیے بغیر، نہ فکر کی وحدت قائم رہتی ہے قرآن مجید کو مرکز مانے بغیر. اللہ. تو اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بدقسمتی سے ایک ایسی روایت پروان چڑھ گئی ہے کہ ہم اپنے طے شدہ خیالات کو قرآن کو اس کے تابع کر کے سمجھتے ہیں، صحیح. بجائے اس کے کہ قرآن کو معیار مان کر. قرآن نے اپنے بارے میں کہا کہ مہمن ہے، میزان ہے، صحیح. یہ فرقان ہے. تو صحیح. اس کو فرقان مانے بغیر ہم اصل میں کچھ اپنے خیالات جمع کرتے ہیں، اپنے کچھ تعصبات کو جمع کرتے ہیں، اور پھر قرآن سے اس کے لیے دلیل تلاش کرتے ہیں. صحیح. حالانکہ ترتیب الٹ ہونی چاہیے، بالکل خالی و ذہن ہو کے قرآن کے سامنے بیٹھنا چاہیے کہ قرآن جو کہتا ہے عقیدہ، میرا وہی عقیدہ ہے. صحیح. قرآن جو تصور دیتا ہے میرا وہی تصور ہے. قرآن جو طرز زندگی دیتا ہے میں اسی طرز زندگی کو مانتا ہوں. تو بات بنے گی. صحیح. لیکن یہ نہیں ہو پائے گا جب تک ہم قرآن مجید کی فہم سے، قرآن مجید کی میننگ سے آشنا نہیں ہوں گے. صحیح. اور اس وقت تک آشنا نہیں ہوں گے جب تک ہم اس کی زبان نہیں جانیں گے، یا کم از کم ان لوگوں کے علم سے، ان کی روایت سے واقف نہیں ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید پر توجہ دی، قرآن مجید پر عمر لگائی، اور ان سے ہم رجوع کریں. وہی جو بات اقبال نے کہی نا کہ سوئے مادر آ کے تیمارت کند. تو ہم ادھر ادھر جو بھٹکتے رہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایک آشنائی اس سطح کی قائم نہیں کی جس کی ضرورت تھی. صحیح. اور آپ جو بار بار توجہ دلاتے ہیں وہ اسی المیے کا اظہار ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے اس کو عقیدت کے طور پر چند، جیسے آپ رمضان میں دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی ہر روایت ہے جو تراویح کی، اس میں آپ بتائیے کہ ہم قرآن مجید سمجھنے کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے؟ ایسے ہی. بلکہ ہمارے ہاں تو اتنی تیزی سے پڑھا جاتا ہے قرآن کہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سننے اور اس کو قرات کا جو بنیادی تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہم ہوتے. اس کو توڑ دیتے تو یہ ایک رسمی سا تعلق بن گیا. صحیح. ہمارے ہاں ایک روایت آپ کو معلوم ہے پیدا ہوئی تھی کہ رمضان کے دنوں میں لوگ درمیان میں وقفہ کر کے کچھ جو قرآن کا حصہ پڑھا جاتا اس کی تفہیم کرتے تھے. یہ ایک اچھی روایت تھی، اس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. لیکن یہ عمومی طور پہ ہوتا ہی ہے کہ ہم بغیر پڑھے، بغیر سمجھے اس کو پڑھتے ہیں. ہم وہ ایک بوجھ سا فیل کرتے ہیں جی ہاں. تراویح کی صورت میں یہ ہم نے، کیونکہ روزہ شاید نہ ہوتا ہو اس سے، تو وہ پڑھ کے اور ہمیں قرآن کی ابتدا سے زیادہ ختم قرآن سے دلچسپی ہوتی ہے. ختم قرآن سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ ختم ہو، صحیح، یہ تو اس کو ہماری زندگی میں روزمرہ کا کا حصہ بننا چاہیے. اور مرحم دنیا میں جتنے بھی مسلم مفکرین ہیں ان سب کا یہی تھا. اور مجھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کا جب وہ مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر آئے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو مسلمانوں کے زوال کے اسباب ہیں دو بڑے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تفرقوں میں بٹنا، سب سے قرآن سے دوری، اور دوسری تفرقوں میں بٹنا. وہ دوسرا نتیجہ ہے پہلی بات، اس کا نتیجہ ہے پہلی بات کا. تو یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا زہیر بھائی، یہ مجید مشکی صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایران میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے حفاظ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں، ہمیں یاد ہے ہمارے زمانہ طالب علمی میں تو ہماری یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی میں پورے گروپ آتے تھے ایران سے قراء کے، اور ابھی میرے خیال پاکستان میں آتے ہیں مختلف جگہوں پر رمضان کے مہینے میں. تو قرآن کے ساتھ ایک بڑا خاص قسم کا تعلق ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے، ہمارے ہاں بڑی روایت ہے، پگڑی، جبہ، داڑھی، دستار، بڑے سٹائل کے ساتھ نا یہ ہوتا ہے. لیکن ایرانی قراء میں ہم نے دیکھا کہ بالکل ایک عام سے لباس میں ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہے کہ ایران کے اندر یہ جو سلسلہ ساری شروع ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ آقای صبوغ سید میپرسن که ما دیدیم که در جاهای مختلف به خصوص پاکستان قاریان قرآن به سرشون یه عمامه‌ای میذارن، یه عبایی میپوشن، نعلینی میپوشن، یک چهره بسیار خاصی دارن
ولی تو ایران اینجور نیست و ما دیدیم که با یک لباس خیلی ساده ای میاد قرآن میخونه. پایه و اساس این که تو ایران اینجور قاریان هست و اینجور قاریان پیدا شدن، این برای ما فلسفه شو بفهمید. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای سخن لازم تشکر بکنم از شبکه سراسری پاکستان، شبکه PTV که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن تا به همراه قاری محترم نظامی از ایران حضور پیدا بکنیم و هم تلاوت قرآنی داشته باشند و هم من دقایقی رو راجع به فضای قرآنی جمهوری اسلامی ایران از جمله این سوالی که شما فرمودید نکاتی رو عرض کنم. मुझे आज खुशी है कि आज यहाँ PTV में हाजिर हुआ हूँ कारी साहब के साथ और ईरान के जो कुरानी माहौल है उसके हवाले से मैं कुछ आपको मारूज़ात पेश करूँगा। उसके साथ साथ मैं PTV का और आपका मेज़बान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमें ये वक्त आपने दिया। البته طی سالیان اخیر ما قاریانی که در عرصه بین المللی حضور پیدا میکنن و شرکت میکنن لباس نسبتاً خاصی رو میپوشن، همون که شما فرمودید عبایی میندازن و کلاهی رو میگذارن، اما این عمومیت نداره و علتش این هستش که در جمهوری اسلامی ایران کسانی که فعالیت قرآنی میکنن این فعالیت قرآنی با فضای روحی و معنوی و از روی عشق و علاقه وافر به قرآن کریم هست و در تمام سطوح مختلف مردم این جاری هست. به خاطر همین با همون لباسی که زندگی میکنن اجرای کار قرآنی و تلاوت قرآنی رو هم انجام میدن. अभी कुछ अरसे से ये ट्रेंड हुआ है कि लोग पगड़ी रखते हैं, अबा पहनते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल जगहों पे जाते तो वो पहचानने के लिए वो पहनते हैं। लेकिन मामूली तौर पर अगर हम देखा जाए तो वो अपने जो मामूली लिबास हैं जो घर पे पहनते हैं वही पहन के वो बाकी प्रोग्रामों में जाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि उनका कुरान से लगाव है, कुरान से मोहब्बत है और कुरान से इश्क है जो असल चीज़ है। در برخی از کشورها لباس قاریان یک لباس رسمی است، در حقیقت به عنوان یک شغل حساب میشه قرائت قرآن. در جمهوری اسلامی ما اصلا شغلی به نام قرائت قرآن نداریم. کسانی که قرائت قرآن میکنن این شغلشون نیست. در تمام سطوح مختلف ما از وزیر و نماینده مجلس و استاد دانشگاه و پزشک بگیرید بیایید تا مردم معمولی و عادی، کسانی که در بازار و در مراکز عمومی کار میکنن کارهای قرائت قرآن میکنن و قرائت‌های بسیار خوبی هم دارن. ما مثلا چندین دکتر متخصص در زمینه‌های مختلف قلب، عروق، کبد، کلیه اینها رو داریم که اینا قاری بین المللی هستن و خب طبیعی است که دیگه اینا با همون لباس عادی زندگی عمومیشون میرن و تلاوت قرآن میکنن و عرض کردم این به عنوان شغل محسوب نمیشه که یه لباس خاصی به عنوان نماد قاری قرآن اینا بخوان بپوشن. फरमाते हैं कि ईरान में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे बाकी प्रोफेशनल लोग हैं जो तिलावत कलामुल्लाह मजीद करते हैं। ये अपने प्रोफेशनल के तौर पर वो ये नहीं देखते कि मैं बहुत सारे मुल्कों में हम जाते हैं वो अपने एक उसको शख्सियत देने के लिए वो जामा पहनते और कारी कुरान होने को अपना काम समझते हैं, वो अपना फील्ड समझते हैं। लेकिन ईरान में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन वो कुरान भी पढ़ रहे हैं, तिलावत कलामुल्लाह मजीद कर रहे हैं। वो अपने एक पेशा नहीं समझते इसको। बहुत जगहों पे हैं कि वो अपने पेशा समझते इसको क़िराअत कुरान को, लेकिन ईरान में इस तरह नहीं है। वहाँ पे आम लोगों की तरह वो डॉक्टर्स भी है लेकिन इतना अच्छा कारी भी हैं, एक इंजीनियर है लेकिन इतना ज़बरदस्त फुल टाइम एक्टिविटी नहीं बनाया हुआ, नहीं बनाया उसको मतलब डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ वो कुरान के साथ भी मायूस है, ताल्लुक़ है, सही कुरान के साथ एक ताल्लुक़ है। دوست دارم در این فرصت استفاده بکنم و عنوان بکنم که به برکت جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی ما حداقل دو رسانه خیلی مهم در حوزه
قرآن کریم داریم که فقط کار قرآن انجام میدن. یک سیمای قرآن داریم که به صورت شبانه روزی پخش کارهای قرآنی داره، هم کارهای قرائت، هم کارهای مفاهیم و تفسیری رو کارشناسان بسیار خبره و مهمی این برنامه ها رو اجرا میکنن و پخش میکنن. و یک رادیو قرآن داریم که این هم باز به صورت 24 ساعته تلاوت قرآن داره و کارهای فنی در خصوص مفاهیم قرآن داره. و غیر از این دوتا یک به اصطلاح رادیو تلاوت داریم که صبح تا شب در حال پخش تلاوت های قرآنی هست. آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انقلاب اسلامی ایران کے برکات میں سے یہ ہیں کہ اس 40 سال میں ایران نے 2 مخصوص چینل تیار کیے ہیں قرآن کے حوالے سے. ایک ٹی وی چینل ہے جو کہ 24 گھنٹے ایکسپرٹ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تفسیر قرآن، تفہیم قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم ہے. اور ایک ریڈیو قرآن ہے جو کہ ریڈیو پہ بھی ایکسپرٹ آتے ہیں، وہ قرآن کے حوالے سے ترجمہ، تفہیم اس کے حوالے سے کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اپلیکیشن بھی ہے جو کہ قرآن کے مفاہیم اور قرآن کے ترجمے اور اس کے حوالے سے جو قرأت ہے وہ سکھاتی ہے. اس کے طریقہ سکھاتے ہیں لوگوں کو. اچھا. در بسیاری از دانشگاه‌ها رشته قرآن کریم هست و در بسیاری از دروس دانشگاهی ما درس قرآن کریم رو داریم، اما به طور خاص 14 دانشگاه ما به عنوان قرآن کریم و با اسم قرآن کریم داریم که کل فعالیتش فعالیت‌های قرآنی هست. اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے یونیورسٹی ہیں اس میں فیکلٹی آف قرآن رکھے ہوئے ہیں، اس میں قرآنی کام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 14 یونیورسٹیز ہیں جو کہ صرف قرآن کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا. اور صرف قرآن کے نام پہ وہ بنایا ہوا ہے. ماشاءاللہ. ما در قبل از انقلاب اسلامی حافظان قرآن کریممون بسیار بسیار کم بودن، به گونه‌ای که میشد اونها رو با انگشتان یک دست شمرد. به حمدالله الان با راهنمودهای رهبری انقلاب اسلامی فضای حفظ قرآن به جایی رسیده که ما صدها هزار نفر حافظ کل قرآن کریم داریم و میلیون ها نفر حافظ بخش‌هایی از قرآن کریم هستند در کشور ما. انقلاب کے اور برکات میں سے یہ ہیں کہ انقلاب سے پہلے قرآن کے حوالے سے اتنا کام نہیں ہوتے تھے اور ہم گن سکتے تھے ہاتھوں سے کہ کتنے حافظ قرآن ہیں. لیکن انقلاب کے بعد اور رہبر معظم کے فرمان کے طور پر کہ قرآن کو اپنے سر لوہا بنائیں، اس وجہ سے ابھی دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کے تعداد میں حافظ قرآن ہیں. اور بالکل سر، اور ملینز کے طور پر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو حفظ کر چکے ہیں، آدھا قرآن کو پارے حفظ ہے. بالکل اسی. و در عرصه بین المللی هم شاید ما قبل از انقلاب اسلامی افراد بسیار معدودی رو داشتیم که می توانستن حضور پیدا بکنن در عرصه های قرآنی جهانی و تلاوت قرآن بکنن، اما به برکت جمهوری اسلامی به حمدالله الان به گونه‌ای شده که در ماه مبارک رمضان جمهوری اسلامی قاریان بسیار خوبی رو به همه کشورهای اسلامی اعزام میکنه و ما در همین ایام ماه مبارک رمضان شاهد هستیم که در جای جای جهان اسلام قاریان جمهوری اسلامی که خوش تلاوت میکنن و خوب میخوانند حضور دارند و با استقبال میلیونی ملت‌های مسلمان مواجه هستند، من جمله همین کشور دوست و عزیز پاکستان که بسیار بسیار از قاریان ایرانی استقبال میکنن و ما هم از اینجا از همین فضای رسانه هم از متولیان برگزاری این مراسم و هم از ملت خوب پاکستان در استقبالشون از قاریان ایرانی کمال قدردانی و تشکر رو داریم. اور آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ انقلاب سے پہلے جو انٹرنیشنل لیول پہ قاریان قرآن تھے وہ ایران میں اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن انقلاب کے بعد ابھی دیکھتے ہیں کہ رمضان میں مختلف ملکوں میں ہمارے قاریان قرآن جاتے ہیں، وہاں پہ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں ابھی مختلف شہروں میں قاریان قرآن آئے ہوئے ہیں ایران سے، جو اپنے تلاوت سے جو پاکستان کے فضا ہے اس کو قرآنی بنا رہے ہیں. اور میں آپ کے توسط سے پورا پاکستان کے عوام کو
आपको और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अच्छा इस्तकबाल किया है उनका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें बहुत ही खुशी है कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। और पाकिस्तान में जब हमारी जामियात में, मदारस में ईरान से आए हुए क़ुर्रा जाते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि हमारे यहाँ भी बच्चों में इसका शौक़ पैदा होता है। अगरचे कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जो सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ पाकिस्तान से पैदा होते हैं, और ये सिर्फ हमारे एक आध बोर्ड का ये एज़ाज़ हासिल है, लेकिन यहाँ पर हर मसाजिद के अंदर हुफ़ाज़ के जो हल्क़े हैं वो मौजूद हैं। और हमारे यहाँ भी सब आशा क़िरत जो है बच्चों को सिखाई जाती है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के क़ुर्रा पाकिस्तान के अंदर हैं। लेकिन ईरानी कारी इस आहंग में कुरान पढ़ते हैं मिल के, तो बहुत ही खूबसूरत एक समा बन जाता है। میگن که همینطور هست که شما میفرمایید، ولی پاکستان هم در کار قرآنی خیلی زیاد فعال هست. در همه مساجد کار حفظ و تلاوت قرآن کریم برای کودکان بزرگسالان برگزار میشه. ولی اون تو ایران اون گروه تواشیحی که با هم دیگه قرآن میخونن، با هم دیگه اون دعاها رو میخونن، اون اصلا یک سبک دیگه است، اون سبک جدایی هست که در دیگر کشورها ما نمیبینیم. بله، همونجور که فرمودن جناب استاد هم که تشریف دارن در پیشاور بودن، این خبر خوش رو دادن که بسیار قاریان خوش صوتی در پاکستان حضور دارن و امیدواریم انشاءالله در سطوح بالای بین المللی و نفرات برتر جهانی قاریان پاکستانی رو هم انشاءالله ببینیم. همونجور که فرمودید حافظان بسیار خوبی داره پاکستان. امیدواریم به زودی هم در سطح بین المللی نفرات برتر بین المللی جزء قاریان پاکستانی باشند. در ایران هم ما در این ایام اخیر برخی از این قاریان خوشخوان پاکستانی رو دعوت کردن در صدا و سیما و تلاوت‌های بسیار خوب اونها رو ما هم شاهد بودیم. जिस तरह आप फरमा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह हैं, लेकिन हमारे जो कारी साहब हैं वो पेशावर में थे 5 दिन, तो वहाँ पे इन्होंने एक वर्कशॉप रखा गया था इनके लिए। तो वहाँ पे कारियान पाकिस्तान से कारी जो थे हुफ़ाज़ थे वो आए थे, तो इनका जो फीडबैक है वो यही है कि वाकई में पाकिस्तान में वो पोटेंशियल है कि वो इंटरनेशनल तौर पर आगे बढ़ें। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जल्द ही हम पाकिस्तानी इंटरनेशनल क़ुरा को देखेंगे, सुनेंगे और वो पोजीशन लेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह कुछ सालों से ईरान में एक टीवी पे एक प्रोग्राम चल रहे महफिल के प्रोग्राम के नाम से, तो पाकिस्तान के वाकई में खुश आवाज़ लोग वहाँ पे गए हैं और वहाँ क़िराअत कुरान करीम किए हैं। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। और पाकिस्तान टेलीविज़न वो जो महफिल का प्रोग्राम है उसको यहाँ से टेलीकास्ट रोज़ाना करता है, उस प्रोग्राम को बाकायदा करता है। और उसमें एक और जो चीज़ है वो ये है कि खुर्शीद नदीम साहब रहमतुल्लाह अलैह अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में यूथ क्लब बनाए। तो हम ये चाहेंगे कि खुर्शीद साहब आपका और इनका आपस में इश्तराक हो, और वो जो यूथ क्लब हैं तो उनमें एक हल्का ऐसा होना चाहिए कि जहाँ कुरान सीखा जाए और कुरान की क़िरत, और वो जो यूथ क्लब है वो अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम सालाना रमज़ान के अंदर ना अपनी जामियात के अंदर कुरान के जो हल्क़े हैं वो कायम करें और कुरान पढ़ने का एक सिलसिला शुरू हो। میگن که زیر نظر رحمت للعالمین مؤسسه سازمان در دانشگاه‌های مختلف یک گروه جوانانی را انداختن برای قرآن و از همین تریبون من دوست دارم که شما و آقای خورشید ندیم با هم یک جا بشید، این فعال بشه در دانشگاه‌های مختلف و در ماه مبارک، نه فقط تنها ماه مبارک، در همه ماه‌ها این کار قرآنی در دانشگاه ها صورت بپذیره. بسیار بسیار پیشنهاد خوبی است، ما هم استقبال میکنیم. این آمادگی وجود داره که ما در طول سال کار قرآنی رو انجام بدیم در هم محافل دانشگاهی هم محافل مردمی. این مژده رو هم بدم خدمت همه بینندگان و شنوندگان، چون فرمودید گروه های تواشی در ایران حضور دارن و خیلی هم فعالیت خوبی میکنن. جناب استاد که تشریف آورده بودن در پیشاور این فعالیت رو شروع کردن که یک گروهی تشکیل شده در از جوانان خوشخوان پاکستانی در پیشاور که حلقه اول و پایه‌گذاری اول گروه تواشی رو انشاءالله در پاکستان داشته باشن و ما شاهد حضور گروه‌های مختلف تواشی از پاکستان هم باشیم انشاءالله. बिल्कुल
ہم حاضر ہیں تعاون کے لیے، جتنا تعاون چاہیے ہم اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. یہ ہم پورا سال انشاءاللہ مدد کریں گے، کام کریں گے قرآن کے حوالے سے. تو میں ریڈی ہوں اس چیز کے لیے. اور آپ کو ایک اور خوشخبری میں یہاں آپ کے توسط سے پاکستانی عوام، پاکستانی قراء کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے استاد بیگی صاحب جب پشاور تشریف رکھے ہوئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان کا ایک گروہ تواشی انہوں نے بنا لیے ہیں. ماشاءاللہ تو انشاءاللہ اس کام کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے اور جلد از جلد پاکستان کا ایک تواشی گروپ ہوگا جو ایران کی طرز پر وہ قرأت قرآن کریں گے اور نعت شریف پڑھیں گے اور درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. خورشید صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس آفر کا؟ میں تو خوش آمدید، اور مجھے تو بہت ہی خوشی ہوئی اس طرح کی پیشکش پہ. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک دائرہ ایسا ہے کہ جس میں تعاون اور اشتراک ہونا چاہیے. اور ظاہر قرآن مجید، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے درمیان کو وحدت کا مرکز اگر کوئی چیز ہے تو قرآن مجید ہے. تو اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے جو بھی ایفرٹس ہوں، جوائنٹ مل کے ہوں، وہ یقیناً بابرکت بھی ہوں گی اور اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی دنیا میں بھی ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قاری صاحب سے ہم تلاوت قرآن حکیم سنیں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں قرآن کے حوالے سے اور قرآن پڑھنے کے حوالے سے. اور لیکن یہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری مجتبیٰ محمد بیگی صاحب. یہ ڈائریکٹر ہیں قرآن اکیڈمی کے. حرم شاہ عبدالعظیم ایران سے یہ تشریف لائے ہیں. اور وقفے سے پہلے جیسے بتایا گیا کہ انہوں نے پشاور میں بھی ایک حلقہ قائم کیا اور جو ہمارے پاکستانی قراء ہیں ان کے ساتھ ان کا مسلسل انٹریکشن رہا اور وہاں پہ کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے تو اس پر ساری گفتگو ہوئی. میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد ان سے قرآن سننا چاہوں گا. زہیر صاحب میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ان کی ذاتی جو دلچسپی ہے قرآن کے حوالے سے وہ کیسے بنی؟ میگن این شوق قرآنی که داشتید چجوری پیدا شده در شما اور یہ کرتے کیا ہیں خود و شما کار اصلی شما چیه؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان و بینندگان عزیز. خیلی خوشحالیم که در خدمت عزیزان هستیم. خب ما از تقریبا بچگی با نوای صوت دلنشین استاد عبدالواسط علاقمند شدیم به تلاوت قرآن و خلاصه ادامه راه رو پیمودیم. حالا در این راه هم به هر حال به موفقیت‌های خیلی خوبی دست پیدا کردیم و این رو توفیق میدونیم که در محضر قرآن ثابت قدم موندیم و خدا رو شکر که میتونیم خلاصه تلاوت قرآن رو، این نعمت رو خدا به ما داده و در صدای ما قرار داده که با صدای خودمون تلاوت قرآن بکنیم. سوال بعدیشون چی بود؟ متوجه نشدم. گفتن سوال دومشون فرمودن که شوقی که به وجود اومد و بله شغل اصلی من بله ما همونطور که فرمودن در حرم حضرت عبدالعظیم در مجموعه ارتباطات و رسانه آستان مشغول به کار هستیم و حالا ارتباط با فضای مجازی، رسانه، صدا و سیما، اون فضا کارمون هست و خب در کنارش عشق به تلاوت قرآن داریم و حالا جناب استاد فرمودن که واقعا اینجوری نیست که اونجا کسی شغلش قرائت قرآن باشه، نه، یه شغلی داره، یه کاری داره که ازش ارتضاع میکنه، در کنارش عشق تلاوت قرآن داره و تلاوت قرآن رو با جان و دل انجام میده بدون این چشم داشت، بدون اینکه شغلی حساب بکنه و در مقابل اون درخواست حالا رزقی بکنه احیانا. فرما رہے ہیں کہ میں بچپن سے ہی استاد عبدالباسط کے جو قرأت قرآن ہے وہ سن کے مجھے شوق پیدا ہوا اور میں 7-8 سال کے ایج میں تھا تو میں نے قرآن کے طرف مانوس ہوا اور میں نے قرأت قرآن سیکھنا شروع کیا اور ابھی 40 سال ہو گئے کہ میں تلاوت قرآن کریم کر رہا ہوں پروفیشنل طور پر اور مختلف ملکوں میں گیا اور پوزیشن حاصل کی. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا اصل جو کام ہے میرا کمیونیکیشن کا ہے. اچھا، اور یہ تو ہمارے کام والے جی کام ہے. تو میں اصل میں میرا جو پیسہ آتے ہیں ہر چیز آتے ہیں وہ اسی سے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی محبت کی وجہ سے میں تلاوت کلام اللہ مجید کرتا ہوں. اور جس طرح ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے فرمایا
हम उसको पैसे के खातिर नहीं पढ़ते कुरान को, कुरान को अपने माशी ज़रिया नहीं समझते, हम कुरान को अपने दिल से, इश्क से और मोहब्बत से पढ़ते हैं। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। और ये कुरान का तकाज़ा भी यही है कि ऐसे ही किया जाए। कारोबार नहीं, कुरान, हाँ, कुरान को कारोबार नहीं। इश्क است. तो احسنت. ज़ुहैर साहब, अब आपसे गुजारिश है कि आप कुरान की तिलावत करें। और मुझे थोड़ी सी ये भी है कि आपने क़ारी अब्दुल बासित साहब का जिक्र किया, तो हमारा बचपन भी क़ारी साहब की आवाज़ सुनते हुए गुजरा, तो हम ये चाहेंगे कि उनका अंदाज़ भी आप इख्तियार करें ताकि हम उनकी याद भी ताज़ा कर सकें। میگن که من میخوام که از شما درخواست کنم که تلاوت کلام الله مجید داشته باشید، ولی به سبک عبدالباسط اگه باشه که خیلی بهتره، چون که ما هم از بچگی عبدالباسط رو شنیدیم و با قرآن مهنوز شدیم. چشم، تلاشمون رو میکنیم که انشالله روی چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العلي العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي